کہ سلاس کا مسئلہ ہے نا، یہ متا جیسا ہی ہے بالکل. جیسے 3 طلاق پر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 ایک ہوتی تھی. ہم کہتے ہیں بھائی صحابہ تو سب 3 کو 3 کہہ رہے ہیں یار، تمہارا تو اگر ہوتی تھی تو نبی کے مشورے سے تھوڑی ہوتی تھی. عمار ابن یاسر کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں یہاں تک تیمم کرتے تھے، ادھر تک. کوئی قائل ہے یہاں تک تیمم کا؟ بولو نا. اور صرف دور میں نہیں، حدیث میں آتا ہے نبی کی معیت میں، نبی کی موجودگی میں ہم نے یہاں تک تیمم کیا ہے. کوئی بھی اس حدیث کو نہیں مانتا. کہتے ہیں بھائی کیا ہے، اس وقت ہو سکتا ہے نبی نے تنبیہ نہ کی ہو، لیکن ہمیں جو نبی سے ملتا ہے وہ کہاں تک تیمم ملتا ہے؟ یہاں تک ملتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ابن یاسر نے کیا ہے تو ان کا اپنا ذاتی عمل ہے. تو اس طرح جابر عبداللہ کہتے ہیں ہم نے نبی کے دور میں متا کیا، عمر نے روک دیا. ہم کہتے ہیں آپ نے، ہو سکتا ہے کسی صحابی نے کیا ہو، نبی کے علم میں نہ آیا ہو، لیکن بعد میں جب صحابہ ایک چیز پہ جمع ہو گئے، حضرت عمر قانون سازی کر رہے ہیں. بعض صحابہ سے یہ بھی منقول ہے، وہ کہہ رہے ہیں متا کرے گا رجم کریں گے. اور عقل بھی کیا کہتی ہے کہ اسلام میں ایسی بے غیرتی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. تو بالکل اسی سٹائل میں دلائل 3 طلاق کے بھی ہیں. تو ہم اہل حدیث بھائیوں سے کہتے ہیں کہ حضرت آپ نے جس طرح کھینچا تانی کر کے 3 کو 1 کیا ہے نا، اس سے آسانی سے کھینچا تانی، آسانی زیادہ کھینچی تانی نہیں کرنی پڑتی. متا حلال اس سے زیادہ آسانی سے ہوگا، سمجھتے ہو؟ متا اس سے زیادہ، کیونکہ جابر بن عبداللہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نبی کے دور میں متا کرتے تھے، عمر نے پابندی لگائی.